باقی سب کے اوقات کے حساب سے ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر انہیں دین سکھائے سمجھائیں. ٹھیک ہے. لیتفقہوا لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھنے اور یاد کرنے کے بعد تبلیغ کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اس فقہ کی باریکی میں پڑ جاتے ہیں نا تو ہمارا اور عوامی جو لیول ہے نا ذہن کا وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے دیکھیں علماء اور عوام میں گیپ آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ فقہ کی باریکی میں جا کر عوامی لیول اور علماء کا لیول فرق ہو جاتا ہے. وہ اپنی ہی اس لیول کی بات کرتے ہیں جو عوام کو سمجھ نہیں آتی. تو تفقہ کا مطلب ہے عالم بننا نہیں، سمجھ بوجھ حاصل کرنا. صحابہ نے بھی اس کے لیے یعنی اپنی باری لگا رکھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کسی صحابی نے اتنا ٹائم جو ہے اس سلیبس کو اس کورس کو پورا کرنا ہے پھر ہی وہ جا کے کسی کو آگے کچھ بتا سکے گا. باری لگاتے تھے، ایک دن آ کے کچھ سیکھتے تھے اور دوسرے کسی اور اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے، پھر وہ دوسرے دن سیکھتے اور وہ پہلے والا جو انہوں نے سیکھا ہوتا وہ دوسرے کو سمجھاتے بتاتے. صحیح. اور آپ کے دور میں یہ کام کیسے ہوا؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ 10 سال مدینہ میں ٹھہرے نا، مدینہ تو کوئی مہینہ بھر آپ کے پاس رہا، کوئی 25 دن رہا، کوئی اس سے کم عرصہ رہا، کوئی سال بھی رک پایا، لیکن ہر کوئی نہیں رک پایا. تو آپ دیکھیں، آپ مکہ کی زندگی میں اور مدینہ کی زندگی میں ابو بکر کا آپ کے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تعلیم کے کام کو بہت زیادہ نہیں کر سکے کہ انہیں ہر چیز کی پوری خبر ہو. تو دین کو سادے طریقے سے لیا گیا اور آگے بڑھایا گیا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ خیال ہے کہ جب تک آپ 9 سال یا 7 سال ایک مخصوص نصاب کو نہیں پڑھیں گے آپ کچھ نہیں بتا سکتے کسی کو. ایسا ہی ہے نا. تفقہ کے لفظی معنی ہے نا کہ سیکھنا، فہم، بصیرت پیدا کرنا. تفقہ، فقہ، فقی حقیقی معنی کیا ہے؟ تو یہاں مراد ہے کہ ایسی فقہ جس کے نتیجے میں قوم کو ڈرانا آسان ہو جائے، اتنی سمجھ آپ میں آ جائے. یعنی قوم کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ صرف آگاہی کرنا نہیں، نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں کہ نہیں. یعنی صرف عذاب سے ڈراتے ہی نہ رہ جائے، یہ بھی دیکھنا کہ آپ کی تبلیغ مؤثر ثابت ہو رہی ہے یا نہیں، گناہوں سے بچا جا رہا ہے یا نہیں. یہ مقصود ہے فقہ کا. کیا سمجھ آئی؟ فقہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، یہ معروف القرآن سے ایک تحریر ہے، یہ آپ سنیں گے. اس میں حدیث سے بھی وضاحت ہے. حضرت انس روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر. اور علم سے مراد علم دین ہے جو دنیاوی علم کی طرح ضروری ہے.
لیکن ان کے وہ فضائل نہیں ہیں۔ علم دین ایک علم نہیں ہے بلکہ بہت سے علوم پر مشتمل جامع نظام ہے۔ ممکن نہیں ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کہ اس پر اسے وہ قادر ہو اور اس کو پورا حاصل کر سکے۔ اس لیے جو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا یا دین کا وہ حصہ جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کیا ہے؟ دین کا وہ حصہ کہ جس کو یعنی جانے بغیر آدمی فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے۔ باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے معرف مسائل اور پھر اس سے نکالے گئے احکام شرع کی پوری تفصیل نہ سارے مسلمانوں میں قدرت ہے اور نہ ہی ہر ایک پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک پر فرض عین نہیں ہے۔ البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے کہ ہر شہر میں سے ایک عالم ان تمام علوم کا ماہر موجود ہو تو باقی اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ جس شہر یا قصبے میں ایک عالم نہ ہو تو شہر والوں پر فرض ہے کہ اپنے میں سے ایک عالم بنائیں یا دوسرے شہر سے بلا کر اسے رکھے تاکہ ضرورت پیش آنے پر اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ کر عمل کر سکے۔ اس لیے عالم دین یا علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ فرض عین پر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ عقائد صحیحہ کا علم ہو اس کو، یہ فرض عین ہے سب پر۔ آپ کا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عقائد صحیحہ کا علم، طہارت نجاست کا طریقہ اس کا علم، نماز روزہ تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم، جن کو شریعت نے حرام مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس بقدر زکوٰۃ مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرے، اور جس کو حج پر قدرت ہو استطاعت ہو اس پر فرض ہے کہ اس کے احکام معلوم کرے، اور جس کو بیع یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے یا تجارت صنعت مزدوری اجرت کے کام تو اس کا علم اس کے طریقے اسے معلوم ہو، اور جب نکاح کرے تو اس کا احکام مسائل، طلاق دے تو طلاق کے مسائل، غرض جو کام شریعت نے فرض اور واجب رکھے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فرض کفایہ کہ جو دین کی گہرائیاں باریکیاں اور اس میں اجتہادات ہیں وہ ہر ایک پر سیکھنا لازم نہیں ہے۔ تو یتفقہ یعنی فرض عین والی بات ہے کہ صرف مسائل کا علم یعنی دین کی روح اور اسپرٹ یہ ہونی چاہیے۔